والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے سر لیٹ جس طرح انسان ماں باپ کی اطاعت فرما برداری دنیا اور آخرت میں اولاد کے لیے انتہائی نفع بخش ہے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی اور ان کے نافرمانی اولاد کے لیے دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کی توہین کرنا، ماں باپ کو ذلیل رسوا کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا جس قدر چاہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے مؤخر کرتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ پاک عطا کرتا ہے، دنیا ہی میں دیتا ہے اس کی سزا۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگی جائے گی اور ماں باپ کا نافرمان اس خوشبو کو نہیں سونگ سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ پاک کے بھی فرمودات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے قرآن اور حدیث میں ماں باپ کی عزت اور ان کی عظمت کے تعلق سے کس قدر بیان ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اب تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، اللہ پاک ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس طرح دعا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی بہت شاندار دعا ہے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ مجھ پر اس طرح سے، میرے ماں باپ پر اس طرح سے رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور اللہ پاک تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ماں باپ کا ہاتھ جب تک پکڑ کر چلو گے تو راستے آسان رہیں گے، اور جیسے ہی ماں باپ کی ہاتھ کی انگلی چھوڑ دی راستے مشکل ہو جاتے ہیں، پھر تو راستے میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، چکر آتا ہے۔ انسان کو جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے گا انسان کے لیے راستے آسان رہیں گے۔ اب آپ غور کریں، اور اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ، اے محبوبہ فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں یتیموں کے لیے ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں واضح طور پر ثابت ہوا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور ان کے ادب، احترام
اطاعت فرما برداری، عقیدت و محبت کی ترغیب کے ساتھ کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے اور دل آزاری کرنے کی ممانعت بھی فرمائی۔ چونکہ اللہ پاک کے حق کے بعد فوراً ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، تو اس لیے ماں باپ کے حقوق کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، جسے بہرحال ادا کرنا ضروری ہے۔ وہی حدیث کی روشنی میں میں عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اہل یمن سے آیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے جہاد کی اجازت دے دیں تو میں جہاد کروں، ورنہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے عرض کی میرے ماں باپ ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ان کے پاس لوٹ جاؤ، اگر وہ اجازت کریں، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کرنا، ورنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا جہاد کرنے سے افضل۔ اب آئیے دوسری حدیث سے